پہلے تمام صحافی برادری بران کو، تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے سارے دوستوں کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو یہاں یہ جو زحمت دی، آج آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن نے ریکوزیشن جمع کروائی اور اس پہ اجلاس اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے اجلاس بلایا، اور اس میں جو بنیادی ذمہ داری تھی کورم کو پورا کرنا، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری تھی۔ لیکن جس دن اپوزیشن نے یہ ریکوزیشن جمع کرائی، اسی دن پہلے ہماری جو میٹنگ تھی یہاں کیبنٹ کی، اس میں ہم نے یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ ہم 7 تاریخ کو آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے، اور اس میں چونکہ لیجسلیشن بھی تھی 4 مہینے میں ہم نے جو طے کیا، یہاں مختلف امور کے حوالے سے قانون سازی بھی کرنی تھی، پھر اپوزیشنز کے جو تحفظات تھے، جو ان کے ایشوز تھے، جو وہ اپنا بزنس لے کے آتے، اس کے مطابق ہم نے اس کو چلانا تھا۔ لیکن انہوں نے ذرا جلدی کی اور جلدی کر کے وہ آج انہوں نے اجلاس طلب کر لیا، اور اسپیکر صاحب نے، اور اس میں وہ کورم پورا نہیں کر سکے، اور اس کے بعد جو اپوزیشن نے باہر آ کے جو واویلا کیا کہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ شاید بھاگ رہی ہے، ہم بھاگیں کہ کیوں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے کام کر رہے ہیں، اور ابھی تو ہماری سٹارٹ جو ہے گورنمنٹ کے ابھی 3-4 مہینے جو ہے یہ ابھی گزرے ہیں، اور ظاہر ہے اجلاس بلانے سے پہلے حکومت کو اپنے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹارگٹس سیٹل کرنے ہوتے ہیں، اور ان ٹارگٹس کے مطابق جو ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے، اور پلاننگ کے مطابق آگے امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اپنے پلان کے مطابق، اپنی اس کے مطابق جو آزاد کشمیر کا وہ ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے، اور اس کے لیے ہم نے پوری اس وقت تک وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم اس سے پہلے جو ڈی ڈبلیو پی اور اے جے کے سی ڈی سی نے 6 بلین کے پروجیکٹ سی ڈی سی سے اپروو ہوئے، اور تقریباً 8 بلین کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈی ڈبلیو پی ہو کے آگے امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بڑا شور تھا کہ اپوزیشن کا کہ شاید یہ جو حکومت ہے یہ منصوبہ جات کو جو ہے وہ جو پچھلی گورنمنٹ کے منصوبہ جات تھے ان کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ ہم نے اس پہ بھی چونکہ ریاست کے اندر ہی کام ہونے، وہ منصوبہ جات جو عوامی مفاد کے پیش نظر انہوں نے رکھے تھے اس میں ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور جو تھوڑا بہت ڈیلے ہوا ہے ان پروجیکٹس کے شروع ہونے میں بھی، وہ بھی اپوزیشن کے لوگوں نے اس پہ سٹے لیے ہوئے تھے، تو اب سٹے ویکیٹ ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے نا ہم وہ پورا آگے وہ کام شروع کروا رہے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے ان کے ٹینڈرز اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آگے نکل رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو ان کا تھا شور اپوزیشن کا، وہ غلط تھا، اور اس پہ ان کی کوئی اس حوالے سے نہیں تھی، اور اپنا ان کا جو بزنس تھا وہ بھی جو ایجنڈے کے اندر تھا موجود تھا، وہ بھی 3 سے 4 سوالات جی کے سوالات کیا تھے ان کے ایجنڈے کے اندر کہ ڈنا میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر موجود ہیں یا وہ نہیں ہیں، تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ سارا پوچھنے والی چیزیں کوئی اس قسم کی کوئی نہیں تھی، یا ایجوکیشن کے اندر جو ہے نا ٹوئٹا کا کالج تھا تو اس کو پرائیویٹ بلڈنگ لی جا رہی ہے، یا یہ اپوزیشن کا بزنس تھا آج کا کہ ٹوئٹا کی جو بلڈنگ ہے وہ وزیر ٹوئٹا بیان فرمائے جی کہ ایک بلڈنگ کرائے پہ لے رہے ہیں، اور کرائے پہ کیوں لے رہے ہیں، کتنا کرایہ دیں گے، سارا یہ اس کا تو ایک طریقہ کار ہے کہ جو ہمارا فزیکل پی پی ایچ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تعین کرے گا کہ بلڈنگ کی کتنے اسکوائر فٹ ہے، اس کا کرائے کا ایک اصول موجود ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آگے جائے گا۔ کوئی اتنا بڑا اس قسم کا وہ بزنس بھی آج کا جو ایجنڈا ہم نے دیکھا اس میں نہیں تھا، تو ہم نے نشاندہی اس پہ وہ کی، اور چونکہ ذمہ داری ان کی تھی کورم پورا کرنا، تو آج بھی اگر ان کا کورم پورا ہوتا تو حکومت پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی کہ ہم اجلاس چلانا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ ان کی طرف سے تھا، اور ہمارے سارے لوگ جناب وزیر اعظم موجود تھے اسمبلی کے اندر، یہاں موجود تھے، چونکہ کوئی بزنس ایسا نہیں تھا کہ جس میں لوگوں کو انگیج کیا جاتا، حکومتی معاملات بھی ظاہر چلانے ہوتے ہیں لوگوں کے، باقی جو ایشوز اس میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب دوبارہ ہم اجلاس حکومت نے بلا لیا ہے 10 تاریخ کو انشاءاللہ اجلاس بھی ہوگا، اور ہم اپوزیشن کا جو بزنس ہے، جو ان کا بزنس ہم سمجھیں گے کہ عوامی مفاد میں ہے، اور اس بزنس کے مطابق ہم ان کو جواب بھی دیں گے، اور ان کی اگر اچھی تجاویز آئیں گی تو عوامی مفاد میں آئیں گی تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس میں اپنے جو حکومت کا کام ہے اور اس میں شامل کرتے ہوئے ان ترجیحات میں شامل کیا جائے۔ مہربانی جی، شکریہ۔ بالکل نہیں، بڑے پن کا اچھا
कोई भी नहीं, कोई आज के एजेंडे के अंदर कोई अडाक एक्ट नहीं था। मैंने आपको बताया, बल्कि कॉपी एजेंडे की सारी ला नहीं सका, दरगाह जी बुला दे, उसके अंदर आप बिजनेस देख लें। अब जाहिर है कि जो एजेंडे की कॉपी है उसमें देख लें कि आज उनका कोई ऐसा बिजनेस नहीं था जिस पे गवर्नमेंट जो है ना अपना टाइम उधर जाके जाती है। एजेंडा नहीं था जो उनका बिजनेस था उनकी तरफ से जो आज आया हुआ था बिजनेस जो पेश किया गया, जो हमें गवर्नमेंट को आज असेंबली की तरफ से जो एजेंडा भेजा गया वो एजेंडा इस काबिल नहीं था कि टाइम जाया किया जाता, इसलिए हमने आज निशानदेही वो कोरम की और वो पूरा भी नहीं कर सके। हम तो हाजिर थे, सारा हमारा कोई आप देखें, आपने खुद भी देखा, लोग जो है ना सारे हमारे वुज़रा मौजूद थे, लेकिन बिजनेस को देख के टाइम जो है ना सबसे बड़ी दुनिया के अंदर अगर किसी चीज की कीमत है वो टाइम की कीमत है। तो ये एजेंडा जो है ना आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या चीजें जो है ना कोई ऐसी है। ये बताएं कि आपकी हुकूमत को हो गए क्योंकि आपकी ये सरकारी सरगर्मियों और तामीराती न होने की वजह से प्रिंट मीडिया भी आजाद कश्मीर में दम तोड़ रहा है। गुज़श्ता 4 महीने में तामीराती एक इश्तेहार जो है वो नहीं आ सका, तो इसलिए क्या कोई इरादा है 2 महीने 2 महीने में कोई जमीन पे कोई काम मैंने जो आपकी सरकार थी उनके वजह से मैं वो बताता हूँ मैं जो पहले मैंने एक बात की थी कि इंशाअल्लाह ताला अब अखबारात में जरूर आएगा कि इस वक्त तक हम 12 बिलियन के यानी 12 अरब के मनसूबाजात के स्टे तो ये था कि आप उनको जो है ना वो नहीं जैसे कि, लेकिन हमने चूंकि टेंडर में स्टे की वजह से टेंडर्स रुके हुए थे, अब स्टे वेकेट हो गया है और हम 12 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो हैं DWP और AJK CDC से अप्रूव कर चुके हैं। अब उन पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होनी है। और आपने जो फेज 13 की बात की, जी टेंडर बस अभी डिपार्टमेंट्स को, चूंकि PND के साइड पे जो था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने DWP की मीटिंग्स करके CDC की मीटिंग करके मुतलका डिपार्टमेंट्स को भेज दिए। अब उनका जो है ना वो टेंडर वो कर रहे हैं। एक दूसरा जो आपने बात की फेज 13 और 14 की, जाने वाली हुकूमत जो थी मुस्लिम लीग नून की, उनकी हिकमत अमली देखें कि इस वक्त आपका फेज 10 जो है उसके काम बंद है, कोई पैसा नहीं रख के गए। वो फेज 11 के काम सारे बंद पड़े हुए हैं, एक पैसा नहीं रखा हुआ उसके लिए उन्होंने। फेज 11 में 10, 11, 12, 13 कोई पैसा नहीं रखा, सिर्फ बदनीति पे मबनी था कि एक साल के अंदर 2 उन्होंने फेज लाए 13 और 14, और उसमें भी टोकन मनी रखी हुई है, यानी किसी सड़क के लिए 2000 रखे हैं, किसी के लिए 5000 रखे हुए हैं। और पीछे वाली सड़कात जो शुरू करवाई थी उसके लिए उन्होंने कोई बजट नहीं रखा और समझ नहीं आ रही कि क्या वो प्लानिंग करके गए। लेकिन हम उन चीजों को ठीक करने में, जो उन्होंने गलत किया हुआ था उसको ठीक करने में भी हमारा ये टाइम लगा है, और इस वजह से अभी टेंडरिंग का वो सारा, और वो जो स्टे भी वेकेट हुआ है, हम नहीं चाह रहे थे कि जो मनसूबा जात यहाँ, चूंकि उन जो फेजेस हैं उनको पैसे देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो भी रियासत के अंदर सड़कें बनेगी, प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उसके लिए हम मैनेज कर रहे हैं कि हम उन मनसूबा जात को भी मुकम्मल करेंगे। और जो टेंडर रुके हुए थे 13 वाले और 14 वाले, वो स्टे की वजह से रुके, अभी हमने गो एड कर दिया, डिपार्टमेंट बहुत जल्दी उस पर जो है ना वो लगा रहे हैं। और वजीर तामीरात में यहाँ मौजूद है, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की काबीना में, और काबीना ने अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को बुलडोज करते हुए सबको जो है वो बराबर करके तो वो कर दिया, क्योंकि उसमें उनकी बदनीति शामिल थी। और उस एक्ट के बाद भी बैक डेटेड ऑर्डर्स होते रहे, उसकी तस्दीक जो है ना एजी ऑफिस से लेके, मैं कह रहा हूं मैं नहीं, हम उसको ये कह रहे हैं कि अभी फिर उसमें हम ये कर रहे थे कि दोबारा हम एक्ट भी असेंबली में भी ला रहे थे ऑर्डिनेंस के बाद। और पोस्ट के लिए हम जो हमारे पास पोस्टें खाली हैं उनके लिए जब तक, चूंकि पब्लिक सब्सक्रिप्शन का भी उस तरह का नहीं है कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो फौरी तौर पे वो एक्सरसाइज करें, ज़ाहिर अदारे सफर होते हैं, तो हम वाक एंड इंटरव्यू करके जो है वो हम ये कर रहे थे कि लोगों को जब अदारों को चलाने के लिए, और साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है मजीद इसको स्ट्रेंथन करें ताकि ज्यादा से कम वक्त में ज्यादा लोगों की जो है वो रिक्रूटमेंट हो सके और अदारे जो है वो चल सकें। तो इस पे हमारी कि लोहार गली रोड को बिल्कुल ड्रॉप नहीं किया गया। हम ये चाह रहे थे कि डुप्लीकेशन ना हो, इसलिए कि जो आपकी लोहार गली टनल है उसके लिए वफाकी हुकूमत फंड्स भी दे रही है,
اور اس کا ایک کنسپٹ پیپر جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو ابھی ڈیزائن کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس پہ یہ کام ٹنل جو ہے وہ منظور ہو کے اس کے کام شروع ہوگا۔ رہی آپ نے جو بات کی سڑک والی کہ سڑک کو ڈراپ نہیں کیا گیا، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا کتنا ٹائم لگے گا، چونکہ ابھی چائنیز نے یہ کہا ہے کہ ہم ودن منتھس جو ہے آپ اس کے لیے کریں، ہم ودن منتھس آپ کو یہ بنا کے دے دیں گے۔ تو ابھی ہماری یہ جو سڑک چل رہی ہے، اگر ہم اس پہ 65 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہونے، جو سڑک اوپر طرف یعنی 65 کروڑ روپے خرچ ہونے، اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں تو یہ جو ہماری چھوٹی جب بہت زیادہ نہیں ہوگا، بڑی گاڑیاں ٹنل سے گزریں گی، تو جو ہماری پاپولیشن ہے اس کے گرد و نواح میں یا لوہار گلی کے گرد و نواح میں، اس پہ جب بڑی گاڑیاں نہیں ہوں گی اس روڈ پہ، تو یہ روڈ چل رہی ہے اور اس کو سٹیبل کیا جا سکتا ہے کسی حد تک۔ لیکن مین روٹ جو ہے اس وجہ سے ہم، لیکن اس کے باوجود پائپ لائن میں موجود ہے، اگر ہماری کوئی ڈیلے ہوتی ہے اس کے باوجود ٹنل بننے میں، تو وہ سڑک جو ہے اس کو بالکل اس طرح نہیں کیا گیا، وہ الگ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بنے گی۔ کا کام تھا منظوری پروجیکٹس کو منظور کرنا، اس میں آپ کے میگا پروجیکٹس آپ کی جو ہے نا سی ڈی سی سے اپروو ہوئی، 21 کلومیٹر روڈ جو ہے نا شاردا سے آگے تابڑ تک آگے تک وہ ہم نے اپروول دی۔ پھر ساؤتھ میں نردجیاں پاور ہاؤس جو ہے بجلی وہاں پیدا ہوگی، وہ اس کی اپروول ہوئی۔ 3 گریڈ سٹیشن جو ہیں اس کی منظوری دے دی۔ کام جو ہے نا ان پہ سٹے کی وجہ سے جو یہ چیزیں رکی ہوئی تھی، جو ہی اب یہ سٹے ویکیٹ ہو گیا ہے تو یہ چیزیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گی۔ اور 15ویں ترمیم کی آپ نے بات کی، ابھی تک گورنمنٹ نے جو ہے نا 15ویں ترمیم پہ ابھی تک کوئی گورنمنٹ کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ جس میں ہم ترمیم لے کے آئیں گے۔ ابھی ہم اس پہ ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں، 15ویں ترمیم جو ہے اس میں کیا چیز ریاست کے، ہم کوئی بھی ایسی آئینی ترمیم نہیں کریں گے جو ریاست کے لوگوں کے خلاف ہو، ایسی نہیں کریں گے ہم، چونکہ جو آئی ہوئی ہیں اس کو کون کون سی چیزیں بہتری لانے کے لیے، ریاست کے لوگوں کے لیے، ریاست کے لیے جو چیز بہتر ہوگی، اور اس میں ہم اپوزیشن کو دعوت دیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اگر ریاست کی بہتری میں نہیں ہوگی تو ظاہر اپوزیشن اپنے اس کے مطابق چلے گی، کیونکہ ہم کوئی ایسی چیز یہ کر کے کہ یہ بالکل جو ہے نا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا، حکومت کا کام ہوتا ہے ان کی نشاندہی پہ اصلاح کرنا۔ انشاءاللہ تعالی اصلاحی پہلو ہمارے پاس موجود ہے، حکومت جو پازیٹیو مشورہ دے گی اس کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی ان کی، چونکہ وہ بھی منتخب نمائندے، ان کا جو ڈیکورم ہے اس کو بحال رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے نکلیں گے۔ جو ہم شکر گزار ہیں وفاقی حکومت کا کہ خان صاحب نے خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بلا کے کہا کہ میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو جس طرح جی بی کو 375 بلین جو ہے وہ ادھر دیے، تو یہاں 500 بلین کا ہمارا سائز دیکھتے ہوئے، آبادی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا، اس سے آگے بھی بڑھ بھی سکتا ہے، ہم اس پہ دیکھیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے میگا پروجیکٹس ہیں، مثلا اس میں ہمارے بعض منصوبہ جات جو بہت عرصے سے پڑے ہوئے تھے، مثلا لیپا ٹنل ہے، لیپا ٹنل CDWP سے اپروڈ پروجیکٹ تھی، ایکنک میں جا کے اس وقت کی حکومت نے اس کو ڈراپ کر دیا، تو وہ پروجیکٹ ہے ہماری، یہ ٹنل ہے۔ پھر ہم نے یہ جو لوہار گلی ٹنل ہے، شونٹھر اور گلگیت کو جو رٹو کرے گی ٹنل، اس سے ہمارا گلگیت کا سفر اسلام آباد کے لیے 380 کلومیٹر کم ہو جائے گا یہ، اور بابو سر ٹاپ سے شاردا ٹنل کا یہ پروجیکٹس ہیں، پلس اس میں ہمارے جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، کانسٹیچوئنسیز کے اندر جو مین روڈز ہیں ان کی اپ گریڈیشن ہے، نئے پروجیکٹس ہیں، اس کے اندر واٹر سپلائیز جہاں بہت زیادہ پانی کا ایشو ہے، سکول جو زلزلے میں فیسیلیٹیز 900 سکول کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ رہ گئے تھے جن پہ ابھی تک کام ہی نہیں شروع ہو سکا تھا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر 500 ارب کا جو پیکج ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ پوری گورنمنٹ جو ہے، پرائم منسٹر صاحب، منسٹرز اور سارے جو ہماری پارلیمانی پارٹی کے لوگ تھے یہ اسمبلی کے اندر موجود رہے، اور بلکہ 12:30 وہاں سے ہم لوگ اٹھے ہیں، اور اگر وہ خود اپنا کورم نہیں کمپلیٹ کر سکے تو وہ کرتے تو یقیناً اس میں شامل ہوتے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے ریاست کی بات کی، چونکہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں ہماری اس کا نام ہے یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے، اور ریاست آزاد جموں کشمیر ہماری جو ریاست ہے وہ، اور ابھی تک جو ہے نا ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ ایکٹ 74 کے تحت ہماری یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ہم یہاں نظام حکومت چلا رہے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، پلس ہمارا دوسرا رول جو ہے تحریک آزادی کشمیر کے لیے، اس پہ بھی نہیں، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے نا، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی میں نے بات کی ہے، AJK کا نہیں، آزاد حکومت کی جو ریاست آزاد جموں کشمیر حکومت کی بات کی ہے نا میں نے، اس کی بات کی ہے۔
تو یہ جو ہے اس کے لیے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آسانی. دوسرا جو آپ نے دوسرا سوال آپ کا کہ ہم نے جو سٹے تھا وہ نیو پروجیکٹس پہ گورنمنٹ کی طرف سے سٹے تھا. نیو پروجیکٹس پہ ہم ایکسپینڈیچر نہیں کر سکے. جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے 71% کی, اب مور دین اس سے آگے ہم نکل گئے. وہ جو ہمارے جاریہ منصوبہ جات تھے ان پہ ہم نے کام نہیں روکا. جو ہمارے اخراجات ہوئے وہ جاریہ منصوبہ جات پہ ہوئے. نئے منصوبہ جات کے لیے جو بجٹ مختص تھا اس پہ ہم سٹے کی وجہ سے ابھی تک اخراجات نہیں کر سکے. جاریہ منصوبہ جات پہ ہم نے کیے اور اس میں ہمارے 28 ارب میں سے ہمارا جو جاریہ منصوبہ جات کے لیے تھے وہ 19 ارب روپے جو ہے نا 19 ارب روپے جاریہ منصوبہ جات کے لیے مختص تھے جو خرچ ہو رہے ہیں. 9 ارب روپے نئے منصوبہ جات کے لیے تھے. اس پہ ہماری جو ہے نا 9 ارب کے لیے جو منصوبہ جات تھے اس کی ہم نے DWP اور CDC سے اپروول دے دیا. اب اس پہ کام شروع ہونا ہے. کام شروع نہ ہونے کی وجہ سے وجہ جو تھی وہ سٹے تھی. 2 کوارٹر آپ کے گزر گئے, 2 سرمایہ گزر گئے. آگے جس وقت کی موسم میں کام جو ہے 100% جو ہمارے پاس بجٹ موجود ہے 100% یوٹیلائز کریں گے. اس لیے میں نے کہا کہ جو ہمارے منصوبے ٹھیک ہے ہمارا نارتھ کا جو ہے یہ سیزن ہمیں اجازت نہیں دیتا, یہاں برف باری بھی ہوتی ہے, شاید اس طریقے سے ہم وہ نہیں کر سکے. لیکن ہمارا جو ساؤتھ کا بیلٹ ہے اس میں برف اور یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی. وہاں ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز جو ہیں سپیڈ کے ساتھ جاری رہتی ہیں. اور یہاں بھی آگے جو ہمارا ڈیزائن ہے انشاءاللہ جو ہمارے پاس بجٹ موجود ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالی عوامی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں گے. کوئی اس سے سابقہ حکومتوں کی طرح جو ہے نا لیپس نہیں کریں گے, واپس نہیں کریں گے, لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. مہربانی. پہلی چیز یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ہمارا احتساب کا ایکٹ ہے سابقہ گورنمنٹ نے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی تھی. اب دوبارہ ہماری کیبنٹ کے اندر وہ ڈسکس ہو رہا ہے اور اسمبلی میں بھی ہم لے کے آئیں گے. احتساب انشاءاللہ تعالی ہوگا. دوسرا جو ہے ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو لیٹر لکھے اور میں نے بحیثیت منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ چونکہ ڈیولپمنٹ کی سارے منصوبہ جات PND سے جتنے بھی فنڈز جاتے ہیں ان کے میں نے میرے پاس اس وقت 18 چیف ہیں جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر موجود ہیں اپنے سیکٹرز کے. میں نے سب کو لیٹر لکھے کہ جتنے منصوبہ جات پچھلے اس میں ہوئے ان کی تمام ہمیں یہ بریفنگ دے اور دے رہے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ دے رہے ہیں کہ کون سی جگہ پہ کون سا منصوبہ تھا. اور اس کے لیے میری مانیٹرنگ ٹیم اب دیکھیں 2 دن پہلے گڑی دپٹا کی واٹر سپلائی کا تھا, وہاں ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی. اس کے بعد اس سے پہلے راولہ کوٹ میں تھا مانیٹرنگ کی جو ٹیم ہے ہماری PND کی, میڈم تہذیب النساء صاحبہ جو ہیں وہ DG ہیں مانیٹرنگ کی, وہ راولہ کوٹ میں انہوں نے جا کے وہ کیا سارا. ہم نے ہمارا ڈپارٹمنٹ مانیٹرنگ کے حوالے سے کہ جو پیسے گئے تھے ان پہ کتنے اخراجات ہوئے ہیں. اور ابھی جو ہے نا چونکہ ہم نے 2 سیکٹرز پہ ہم ایک اس طرح مانیٹرنگ کا بھی ہم کر رہے ہیں, دوسرا ہم جو ہے نا ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز اور حکومتی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے جو وہ مانیٹرنگ رپورٹ آ رہی ہیں اور ہم اس میں لوگوں کے سامنے بھی میڈیا کے سامنے بھی اسمبلی میں بھی وہ چیزیں لے کے آئیں گے کہ کس جگہ کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور جو چلے گئے حکومت کر کے ان کو بھی اندازہ ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے. وہ کر رہے ہیں بات کی کہ ہماری جو پہلی ذمہ داری ہے وہ اس کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہے. کس لیول پہ کس جگہ ہم کر سکتے ہیں وہ کوئی صرف اپوزیشن کا کام نہیں ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارا دوسرا پہلا رول ہمارا جو ہے نا جو کو پریارٹی رول جس میں وہ ہمارا کشمیر کی آزادی کا ہے اور دوسرا رول ہے ہمارا آزاد کشمیر کے لوگوں کی تعمیر و ترقی کا. تو اس میں حکومت اپنی اس ذمہ داری سے بالکل غفلت نہیں برت رہی. آپ دیکھ لیں کہ ہماری گورنمنٹ بنی سب سے پہلے جب مودی گیا تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو عمران خان صاحب نے بلا کے کہا وہاں پہنچے مظاہرہ کریں مودی کے خلاف. اس کے بعد ابھی انہوں نے پورے یورپ کا برطانیہ کا ساری جگہوں پہ جا کے کووڈ کی وجہ سے جو ہماری انٹرنیشنلی کشمیر کے حوالے سے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ خاموش پڑی ہوئی تھی تو اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر کے آپ کی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آواز جو ہے وہ دوبارہ جاندار طریقے سے جو ہے وہ آگے نکلی ہے. تو اس میں ہم کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کو کبھی جو ہے ان کی قربانیوں کو ہمارا یہ ایمان ہے انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ بنے گا اور سری نگر کے لال چوک میں پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا. جی بہت مہربانی, شکریہ. جی کروٹ کی بات کی, کروٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی چونکہ پرسنلی میں نے جب سے گورنمنٹ آئی ہے میں نے وزٹ نہیں کیا, لیکن وہاں یہ چیز ضرور ہے کہ جو ان کی آگے جا کے جس جگہ پہ وہ بن رہا ہے کروٹ کا جس جگہ سے نکل کا وہ شاید پنجاب کے ایریے میں ٹچ کر رہا ہے, اس وجہ سے کوئی ابھی میں آپ کو یہ کہوں کہ وزٹ نہیں کیا, وزٹ کر کے آپ کو میں اس کا اجازت کہوں گا. باقی جو ہے آپ نے
तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से देखें ना, हमारा जो आपने मुजाहिद ऐसी हमारा सफारती इस वक्त जो है ना, हम डायलॉग के हमी और हमने बैन अल-अक़वामी बरादरी से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कश्मीरियों का जो बुनियादी हक है, जिस जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो हमारा हक है, जो तस्लीम शुदा हक है, हम उसी पे अपना बेस लेके आगे निकल रहे हैं ना, हमारा और उसमें क्या है। तारिक साहब को सुन लेना। इस पे पहले भी और सारी हुकूमतें जो भी हैं, चूंकि कश्मीर की आज़ादी के हवाले से कोई भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर वाली गाफल नहीं है। अब उसमें डेटा जो है ना एग्जैक्ट फिगर्स में आपको मुहैया करूंगा, लेकिन डेटा डेफिनेटली मौजूद है, गवर्नमेंट के पास मौजूद है कि LOCs पे कितने लोग मौजूद है, डेटा हम आपको मुहैया कर देंगे। ये इस पे कोई ऐसी बात नहीं है कि डेटा ना हो, डेटा मौजूद है। हमें पता है कि हमारे ज़ाहिर है जो LOCs पे रहने वाले हमारे हल्का जाते वहां तो हमें अपने पता है किस साल में कितने लोग शहीद हुए वो, लेकिन ओवरऑल डेटा जो है ना आपके, और कश्मीर लिबरेशन सेल जो है इसके पास सारा मौजूद है डेटा। अभी बैठे हुए हैं, मैंने ये जो आपने जिस तरफ निशानदेही की, मैंने काबीना की पहली मीटिंग में वहां एक तहरीक की थी। तहरीक ये की थी कि हमारा हर अफसर जो है जो गाड़ी इस्तेमाल करता है वो लोगों की बेहतरी के लिए, वो अपना टेंटेटिव, मुझे 30 दिन की तनख्वाह मिलती है और मुझे ये जस्टिफाई करना है कि मैं 30 दिन मैंने क्या काम किया है। मैंने वहां ये तहरीक किया कैबिनेट में कि हमारे ऑफिसर्स अपना टेंटेटिव वर्क प्लान सबमिट करेंगे अपने सेक्रेटेरिएट में, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए सारे सेक्रेटेरिएट पाबंद होंगे वो टेंटेटिव वर्क प्लान मुझे भेजने के, मतलब PND को, मुझसे मुराद है वजारत मनसूबाबंदी और तरक्यात को भेजने के पाबंद होंगे। और फिर महीने के जब 30 दिन पूरे होंगे उस टेंटेटिव वर्क प्लान के मुताबिक हम प्रोग्रेस देखेंगे कि हमारे किस अफसर ने कितना काम किया है, और उसकी बेस पे हम ये अपने आप को भी एनालाइज करेंगे कि जो हम पैसे ले रहे हैं, जो हमें तनख्वाह मिल रही है, ये हम इसको हलाल करके खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। ये अपना खुद एहतसाबी का अमल मैंने पहली कैबिनेट में उसको तहरीक किया, लेकिन उसके लिए अभी हमने अब 3 महीने अपने ब्यूरोक्रेट्स को 0 पीरियड दिया है कि 0 पीरियड है। इसमें आप चूंकि इससे पहले ऐसी एक्सरसाइज आजाद कश्मीर के अंदर नहीं हुई, हमने उनको कहा है कि आप ये एक्सरसाइज कर लें ताकि कल ये शिकवा ना हो कि कोई काम नहीं करता तो जज़ा। और दूसरी बात ये है कि उसमें गाड़ी जो हमारा यहाँ एक एक्सरसाइज हो रही है और ये गलत हो रही है, मैं इसको कह रहा हूं कि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत सिर्फ ग्रेड 20 एंड अबव ऑफिसर्स गाड़ी घर ले जा सकते हैं। बाकी रिक्वेजिशन आएगी गाड़ी के लिए, रिक्वेजिट करेंगे, वो प्लान देंगे, अपना वर्क प्लान देंगे, रिक्वेजिट करेंगे, गाड़ी उनको घर से पिक करेगी, जिस जगह काम पे उन्होंने जाना है वापस पूल होगी गाड़ी। ये एक्सरसाइज इसलिए अभी मैंने इस पे भी बात की कि हमें ये करना होगा, लेकिन वो कर इसलिए नहीं सके कि अभी हमारे पास इतनी गाड़ियों को पूल करने के लिए जगह नहीं है, और जगह भी नहीं है। अभी थोड़ा सा चीजें जो है ना एक अरसे से यहाँ 70 सालों से एक्सरसाइज हो रही है, उसको फौरी तौर पे कंट्रोल करना उस तरह नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने PTI की हुकूमत की बात की कि PTI की हुकूमत जो है वो ये कोशिश कर रही है कि हमारा ये जो डीजल है, ये पेट्रोल है, इसको हम कैसे गाड़ी को कर सकते हैं, उस पर हम इंशाल्लाह ताला आगे कर रहे हैं। क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत ग्रेड 20 एंड अबव गाड़ी घर ले जा सकता है। आपने सेक्शन अफसर की बात की, गाड़ी नहीं ले जा